بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے قاعدے کا آغاز کریں گے اور اس قاعدے میں بہت سی نئی چیزیں آپ پڑھیں گے اور بہت سی وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ ECCE میں یعنی پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ قاعدہ دراصل ایک اعادہ ہے اور ایک دہرائی ہے ان چیزوں کی جو کہ آپ اس سے پہلے اردو کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، 3 سال میں یا 2 سال میں یا 1 سال میں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سبق ہے حروف تہجی۔ سبق ہے 1.1 یعنی پہلے حصے کا پہلا سبق جو کہ ہے حروف تہجی۔ آج اس حروف تہجی کا پہلا حصہ ہے اور پہلے حصے میں ہم صرف حروف تہجی، ان کی آوازیں اور ان کے نام سیکھیں گے، اس لیے کہ ہمارا آج کا SLO کیا ہے؟ ہمارے آج کے 2 SLOs ہیں۔ ہمارا پہلا SLO ہے اردو زبان میں حروف تہجی کی اصوات سن کر پہچان سکیں، یعنی ان کی آوازیں سن کر پہچان سکیں۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے اردو زبان میں حروف تہجی کی اصوات ادا کر سکیں۔ تو آپ نے ان کی ادائی بھی سیکھنی ہے اور ان کی پہچان بھی کرنی ہے سن کر، کہ جیسے آپ کے سامنے اس حرف تہجی کی کوئی آواز نکالے یا بولے تو آپ فوراً اس حرف تہجی کو پہچان لیں۔ اور دوسری بات آپ نے یہ سیکھنی ہے کہ اس حرف تہجی کی آواز کیا ہے، وہ آواز بھی آپ نے سیکھنی ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے 2 SLOs۔ تو سب سے پہلے کچھ سوالات آپ کے سامنے، آپ سب اپنا نام بتائیں باری باری۔ اساتذہ یہ ویڈیو یہیں روک دیں اور بچوں سے باری باری ان کا نام سنیں، اس کے بعد ہم اپنے سبق کا آغاز کریں۔ جی تو بچوں، جیسے کہ آپ سب نے اپنا اپنا نام بتایا، تو ایسے ہی ہر حرف تہجی کا ایک نام ہے اور ایک آواز ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے احمد، جب ہم احمد کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً اس احمد کی شکل آ جاتی ہے اور ہمیں نام سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ احمد کون ہے۔ اسی طرح اگلا سوال، آپ کے نام کی پہلی آواز کیا ہے؟ آپ کے نام کی پہلی آواز کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام ہے مدثر، کیا نام ہے؟ مدثر، تو اس کے شروع میں اس کے نام کی پہلی آواز میم، یہ اس کی پہلی آواز ہے۔ اور اسی طرح اس آواز سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ ایک الگ حرف ہے، یہ ایک الگ حرف ہے مدثر، اور یہ ایک الگ حرف ہے۔ اسی طرح ہم الگ الگ آوازوں سے ہر حرف تہجی کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہی کام جیسے کہ ہم اپنے نام سے اپنے آپ کو اور کسی اور کے نام سے کسی اور کو جانتے ہیں، اس کی آواز سن کر ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ مجھے کس نے آواز دی ہے۔ اگر آپ کے والد آپ کو آواز دیں، آپ کی والدہ آپ کو آواز دیں، آپ کا بھائی یا بہن آپ کو آواز دے، آپ کے اساتذہ آپ کو آواز دیں، تو اس آواز سے ہی آپ پہچان کر لیں ہیں کہ یہ میرے اساتذہ ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میری امی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور یہ میری بہن ہے، یا یہ میرا دوست ہے۔ اسی طرح آوازوں کے ذریعے سے ہم حرف تہجی کی پہچان کرتے ہیں۔ اب ذرا چلیں آپ کے سامنے میں 1-2 باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم روزمرہ زندگی میں کئی آوازیں سنتے ہیں، ہم کچھ حروف سنتے ہیں، کچھ الفاظ سنتے ہیں، کچھ جملے سنتے ہیں۔ جیسے اس وقت آپ میری آواز سن رہے ہیں، تو اس طرح ہم مختلف آوازیں اپنی روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں، اور ان آوازوں کے لیے اردو میں مختلف اشکال ہیں۔ ہر آواز کے لیے اردو میں الگ شکل ہے، جیسے آگے چل کے اس کی مثالیں آ جائیں گی۔ اور تیسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ ان شکلوں کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ تو ہم مختلف آوازیں بھی سنتے ہیں، ان آوازوں کے لیے مختلف شکلیں ہیں، اور ہر شکل کا الگ الگ نام بھی ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ تصویر موجود ہے، یہ کیا ہے؟ آم۔ یہ کیا ہے؟ آم۔ اس کی ایک آواز ہے، اس آواز کی ایک شکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ الف مدہ اور میم۔ اس کی آواز کیا ہے؟ آم، اور اس کی شکل کیا ہے؟ یہ اس کی شکل ہے۔ 2 حروف تہجی ہم نے لکھ لیے، اور اس میں 2 آوازیں ہیں، ایک ہے آ اور ایک ہے تو
इस आ की शक्ल ये है जिसका नाम है अलिफ मद्दा, और म इसके लिए ये आवाज है जिसके लिए ये हर्फ तहज्जी है मीम। इसी तरह ये क्या है, बकरी, ये क्या है, बकरी, ये इसका नाम है। और इस बकरी का जब हम लफ्ज बोलते हैं, ये आवाज इसकी क्या है, बकरी, और इस बकरी की आवाज की शक्ल ये है लफ्ज जो मैंने आपके सामने लिखा, और इसके जरिए से हमें पहचान होती है कि हमने कौन सा लफ्ज बोला है। इसी तरह देखें, जब हम हुरूफ तहज्जी बोलते हैं तो हर हर्फ तहज्जी की अलग आवाज है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इस बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले है ये हर्फ तहज्जी, इसकी आवाज है आ, और आ जो आवाज है इसके लिए हमने ये हर्फ तहज्जी बनाया, और इसका नाम क्या है, अलिफ। उसके बाद क्या है, दूसरा हर्फ तहज्जी जिसकी आवाज है आ, ये है अ, ये है आ, ये हर्फ तहज्जी है ब, इसकी आवाज क्या है, ब, और इसका नाम क्या है, बे। उसके बाद अगला हर्फ तहज्जी जिसकी आवाज है भ, भ, यानी ये आवाज हल्की है ब, और ये आवाज भारी है यानी भ। उसके बाद है इसकी आवाज प, और फिर थ, त, और ये इसकी एक और शक्ल, इसकी आवाज भी है त, जिसको हम गोल ता कहते हैं। उसके बाद है आवाज थ, इसकी आवाज है ट, इसकी आवाज है थ, इसकी आवाज है स, इसकी आवाज ज, झ, च, छ, ह, ख, द, और ये इसकी भारी आवाज ध, यानी ये हल्की आवाज है और ये भारी आवाज है ध। उसके बाद है ड, और उसकी भारी आवाज ढ। उसके बाद है ज, र, र, इस रे की भारी आवाज र। उसके बाद है ड़, और फिर ड़, ज, य, स, श, स, ज, प, व, अ, ग, फ, प, क, और ये इसकी भारी आवाज ख, ग, और भारी आवाज घ, ल, ल, म, म, मीम की भारी आवाज न, और यह है नून गुन्ना जो कि हम आगे चल के आपको बताएंगे। भारी आवाज न, और यह है नून गुन्ना की भारी आवाज व, भ, ह, अ, य, और य। ये थे इनकी आवाजें, यानी इन हुरूफ तहज्जी की आवाजें हमने आपको बताई हैं कि कौन से हर्फ की आवाज कैसे अदा होती है। और इसका आसान सा तरीका वो क्या है, आपने जिस भी हर्फ तहज्जी की अलिफ से लेके बड़ी ये तक जिस भी हर्फ तहज्जी की असल आवाज जाननी हो
اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جو حرف تہجی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی آواز کیا ہے، اس کو کسی لفظ کے سب سے آخر میں دیکھیے کہ وہ کیسے ادا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے جیم کی آواز جاننی ہے کہ جیم کی آواز کیا ہے، تو میں لکھوں گا کوئی ایسا لفظ جس کے آخر میں آتا ہے جیم. مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں آج. یہ کیا ہے؟ آج. آج تو جیم کی آواز کیا ہوگی؟ ج. آج ج. اسی طرح اگر میں نے گاف کی اصل آواز پہچاننی ہے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو کسی لفظ کے آخر میں لگاؤں گا. آگ گ. یہ ہے اس کی اصل آواز. تو اسی طرح آپ ہر حرف تہجی کو جب کسی لفظ کے آخر میں آپ لے کے آئیں گے تو اس کی اصل آواز آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ اس کی اصل آواز کیا ہے. اور ابھی تک ہم نے جو بھی آوازیں پڑھی، جن حروف تہجی کی ہم نے آوازیں پڑھی، آپ نے اساتذہ کے ذریعے ان کا نام بھی سیکھنا ہے کہ اس حرف تہجی کا نام کیا ہے، اور آپ کو اس حرف تہجی کا نام بھی آنا چاہیے اور اس کی آواز بھی آپ کو آنی چاہیے. اور اساتذہ بچوں سے ہر حرف تہجی کی آواز کے ذریعے حرف تہجی کی اور حرف تہجی کے ذریعے سے اس کی آواز کی پہچان کروانے کے لیے مختلف سرگرمیاں ابھی کمرہ جماعت میں کروا سکتے ہیں. اب اس کے بعد ابھی تک جتنے بھی ہم نے حروف تہجی پڑھے، یاد رکھیں یہ تمام حروف تہجی مکمل یا سالم شکل والے حروف تہجی ہیں. ہم نے جتنی بھی اشکال پڑھی، مثلا یہ تمام اشکال جو ہم نے پڑھی ہیں، ان تمام کو کہتے ہیں یہ مکمل شکل والے ہیں اور یہ سالم شکل والے ہیں. سالم کا معنی بھی ہے مکمل. یہ بات ہم نے اس لیے آپ کو بتائی کہ آگے چل کر ہم حروف تہجی کی عادی اور مختصر اشکال بھی پڑھیں گے. اس لیے کہ یہ حروف تہجی جب کسی لفظ کے شروع میں، درمیان یا آخر میں آتے ہیں تو ان کی شکل یا تو مختصر ہو جاتی ہے یا تبدیل ہو جاتی ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تمام حروف تہجی جو ہیں یہ مکمل شکل والے اور سالم شکل والے حروف تہجی ہیں. اب چلتے ہیں کچھ سرگرمی کی جانب. ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیے. اس سلائیڈ میں آپ کے سامنے مختلف تصویریں دی گئی ہیں. اس کے علاوہ اساتذہ کرام کچھ دیگر تصاویر، ان کے فلیش کارڈز یا ان کی تصاویر بچوں کو دکھائیں اور ان کو کہیں کہ اس کا نام بتائیں اور اس کے نام کا پہلا حرف اور اس کی آواز بتائیں. یعنی مثال کے طور پر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. اساتذہ بچوں سے یہ پوچھیں اور جو وہ لفظ بتائیں اس کا پہلا حرف بھی پوچھیں اور اس پہلے حرف کی آواز بھی پوچھیں. یہ ایکٹیویٹی اساتذہ کرام کمرہ جماعت میں کروا سکتے ہیں. اور یہ ہے آپ کے گھر کا کام. گھر کا کام کیا ہے؟ آپ نے یہ تصاویر اور اس طرح کے کچھ اور آپ نے پکچرز لینی ہے اور اپنے والدین کو دکھانی ہے، اور کوئی سی بھی 5 پکچرز آپ نے والدین کو دکھانی ہے اور ان کے نام کا پہلا حرف اور اس کی آواز آپ نے والدین کی مدد سے معلوم کرنی ہے اور اس کا نام بھی لکھنا ہے. مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ آلو. آلو. اس کا پہلا حرف ہے الف مدہ اور اس کی آواز کیا ہے؟ آ. اسی طرح یہ کیا ہے؟ بستہ. یہ کیا ہے؟ بستہ. اور اس کا پہلا حرف ہے، پہلے حرف کی آواز کیا ہے؟ ب. بستہ. اور اسی طرح یہ کیا ہے؟ پتا. اور پتا کا پہلا حرف کیا ہے اور اس کی آواز پ. تو اسی طرح آپ نے کوئی سی 5 چیزیں جو گھر میں موجود ہوں وہ والدین کے ساتھ مل کر ان کے نام لینے ہیں اور اس کی پہلی آواز اور اس کا حرف تہجی آپ نے اپنی کاپی پر لکھ کے لے آنا ہے. یہ گھر کا کام نہایت آسان ہے اور آپ اپنے والدین کی مدد سے کر سکتے ہیں. اگلا گھر کا کام، آپ کے سامنے کچھ حروف تہجی موجود ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان حروف تہجی سے پہلے آنے والے حروف تہجی آپ نے لکھنے ہیں اور یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اور اس طرح کی گیم آپ ابھی کمرہ جماعت میں بھی لکھ سکتے ہیں. مثلا عین سے پہلے کون سا حرف تہجی آتا ہے، میم سے پہلے کون سا حرف تہجی آتا ہے، جیم سے پہلے کون سا آتا ہے، چھوٹی یہ سے پہلے کون سا حرف تہجی آتا ہے. آپ یہ گیم بھی کھیل سکتے ہیں بچے آپس میں ابھی کہ وہ کوئی حرف تہجی لکھے اور دوسرے سے پوچھیں کہ اس سے پہلے کون سا حرف تہجی آتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا
کہ آپ کو حروف تہجی کی ترتیب درست انداز سے معلوم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد دوسرا گھر کا کام کہ حروف تہجی والدین کو سنائیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں، اور گن کر بتائیں کہ ان میں نقطوں والے حروف تہجی کتنے ہیں اور بغیر نقطوں والے حروف تہجی کتنے ہیں۔ اس کے بعد اپنی کتاب کا اگلا صفحہ جب آپ کھولیں گے تو آپ کو حروف تہجی کے نیچے ایک ایک لائن نظر آ رہی ہے۔ آپ نے اسی طرح یہ حروف تہجی خوش خط لکھنے ہیں اور ساتھ آپ نے والدین کو ان کی آواز بھی بتانی ہے کہ ان کی آواز کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے تمام حروف تہجی مکمل کرنے ہیں، اور یاد رکھیں کہ والدین اور اساتذہ جب بچوں سے حروف تہجی لکھوائیں تو کتابت کے اصولوں کا، خوش خطی کا خیال رکھیں، اور بچوں کو ابھی سے پہلے سبق ہی میں کتاب اور قلم پکڑنے کے آداب سکھا دیں کہ کتاب کیسے پکڑنی ہے، اس کا صفحہ کیسے کھولنا ہے، قلم کیسے پکڑنا ہے۔ یہ تمام آداب اور تمام چیزیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے۔ اور آپ نے اگلا گھر کا کام کیا ہے؟ والدین کی مدد سے گھر میں استعمال ہونے والی یا موجود اشیاء کی فہرست تیار کریں، اور اس میں فہرست میں یہ بھی بتائیں کہ جس حرف تہجی سے یہ لفظ بنا ہے اس میں نقطوں کی تعداد کیا ہے اور اس سے پہلے اور بعد میں کون سا حرف ہے۔ آپ کوئی سی بھی 10 اشیاء کے نام لکھیں اور ان کی فہرست تیار کر کے یہ بتائیں کہ اس کے شروع میں کون سا حرف تہجی ہے اور اس حرف تہجی سے پہلے یا بعد میں کون سا حرف تہجی موجود ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے حروف تہجی کو پڑھا، ان کی اصوات سیکھی، اور اصوات کے ذریعے الفاظ اور الفاظ کی الفاظ کے ذریعے سے ان کی آوازوں کو پہچاننا سیکھا۔ انشاءاللہ کل سے ہم صوت حروف یعنی ایک جیسی آواز والے حروف کا پڑھنا سیکھیں گے۔ فی امان اللہ۔